बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में आप हज़रात के सामने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की ज़िंदगी के दो नमूने यानी फ़क़्र और मालदारी, खुशहाली और तंगी, पहले की परेशान हाल ज़िंदगी, बाद की खुशहाल ज़िंदगी के नमूने रखे गए थे कि खुशहाली ने, फतूहात के दरवाज़े खुलने ने उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं की और दुनिया के असबाब की कसरत के फितने में वो मुब्तला नहीं हुए। चंद और नमूने रखना चाहता हूँ ताकि वो हमारे सामने रहें, उनको हम बयान करें, उनको हम सुने तो हमारी ज़िंदगी में भी तब्दीली आए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के क़िसस इतने मुअत्थिर हैं कि जब भी सुने जाते हैं, बयान किए जाते हैं तो इस्लाह का जज्बा बेदार होता है। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मक्के में जो जुल्म सितम उन पर ढाए गए, आप हज़रात जानते होंगे, लोहे की सलाखें गर्म करके उनकी पीठ को दागा गया था, बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई, फतूहात का दौर भी उन्होंने देखा और जब फतूहात का दौर देखा तो उससे मुतासिर नहीं हुए। एक मरतबा साथियों में बैठ के कहने लगे कि हाजर नामा नबी में मक्का, हमने मदीना हिजरत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से, मारदना मालन वाला शैअ मिन दुनिया, दुनिया की किसी चीज़ के हुसूल के लिए ये हिजरत नहीं थी। इन्नमा नुरीदु वजह अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी मतलूब थी। फिर कहने लगे कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, वलम याखुद मिन अजरी शैअन, उनकी कुर्बानियों का थोड़ा सा भी सिला इस दुनिया में नहीं मिला, नहीं उन्होंने फतूहात का दरवाज़ा नहीं देखा। उनमें मुसअब बिन उमैर भी हैं, ग़ज़वा उहद में इस हाल में शहीद हुए कि तरक नमिरतन, सिर्फ एक धारीदार चादर छोड़ी और वो इतनी थी कफन के लिए नाकाफ़ी थी। इज़ा गत्तैना रासहु बदत रिजलाहु व इज़ा गत्तैना रिजलैहि बदत रासहु, सर ढांपते थे पैर खुल जाते थे, पैर ढांपते थे सर खुल जाता था। अमरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुग़त्तिय रासहु व नजअल अला रिजलैहि शैअन मिन अल-इज़ख़िर, अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया कि इससे सर को ढांप दें और मदीने की इज़ख़िर घास से उनके पैर को छुपा दें। फिर कहने लगे कि व मिन्ना मन अयनअत लहु समरतुहु फहुव यहदिबुहा, रोते हुए कहने लगे कि हम में से कुछ लोगों को इतनी ज़िंदगी मिली कि उनकी कुर्बानियों का फल पक गया और वो उसको अब तोड़ रहे हैं, यानी कुर्बानियों का सिला कहीं इस दुनिया में इन्हें दे दिया गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मालदार सहाबा में, एक दिन रोज़े से थे, शाम को दस्तरखान लगाया गया इफ्तार के लिए, आके बैठे, देखा कि किस किस्म की चीज़ें हैं, रोने लगे। हज़रत मुसअब बिन उमैर को याद किया, कहने लगे वो मुझसे बेहतर थे, दुनिया में उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, वो इस हाल में चले गए। फिर हज़रत हमज़ा का और उनकी शहादत का तज़किरा किया कि उन्होंने भी इस दुनिया की फतूहात और खुशहाली में से कुछ हासिल नहीं किया। और फिर रोते रोते कहने लगे कि इस दस्तरखान को उठा दो, कद खशीना अन तकून हसनातुना कद उज्जिलत लना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानियों और नेकियों का सिला दुनिया की इन नेमतों की शक्ल में दे दिया गया हो और कल क़यामत के दिन हमें कहा जाए कि उलाइकल्लज़ीना उज्जिलत लहुम हसनातुहुम, ये वो लोग हैं जिनकी नेकियों और कुर्बानियों का बदला दे दिया गया, आज आखिरत में कुछ भी नहीं। दुनिया के असबाब उनको मुतासिर नहीं कर सके। उन सहाबा में एक फ़ज़ाला बिन अबीद भी हैं, मिस्र के गवर्नर बनाए गए, अमीर बनाए गए, लेकिन अमीर बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। एक सहाबी उनसे मिलने के लिए आए और मिलने की गरज सिर्फ एक हदीस के बारे में जानकारी थी। जब मिस्र पहुँचे तो इस हाल में कि हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीद अमीर हैं, गवर्नर हैं, अपने ऊँट को खुद पानी पिला रहे हैं, हदीस मालूम की। उसके बाद देखा कि उनके बाल परागंदा है, बिखरे हुए हैं। कहने लगे माली अराका शातन, क्या बात है, मैं आपको परागंदा बाल देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहाना अन कसीर मिनल इरफा, अल्लाह के नबी ने ज़्यादा टीप टाप से हमें मना किया है। अमीर हैं, गवर्नर हैं, सब कुछ असबाब हैं, लेकिन खुशहाली तनाउम टीप टाप से परहेज़ कर रहे हैं। आज हमारे पास ज़रा सा माल आ जाता है ना, तो फिर नौजवानों को देखिए, महंगी से महंगी दुकान कपड़े के लिए चुनते हैं, इंतखाब करते हैं। बाल कटाना होता है 50 रुपये में, 60 रुपये में भी कट जाते हैं, लेकिन वो बेहतरीन से बेहतरीन सैलून
کا انتخاب کرتے ہیں جہاں 400-500 روپے سے بال کاٹنے کے دے کے آتے ہیں. یہی ہے خوشحالی کے فتنے میں مبتلا ہونا. ہر چیز عمدہ سے عمدہ، موبائل ہو تو لیٹسٹ، اگرچہ 2-3 مہینے پہلے لیا ہو لیکن اس سے بھی اچھا موبائل آ گیا تب سوچتے ہیں کہ وہ لے لیں. اسی طرح گاڑیوں کے سلسلے میں یہ ہے خوشحالی کے فتنے سے متاثر ہو جانا، اس میں مبتلا ہو جانا. صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ تھے، وہ پاکیزہ لوگ تھے کہ اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا قد صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، دنیا آنے کے بعد نہ سرکشی میں مبتلا ہوئے، نہ تکبر میں مبتلا ہوئے، نہ فخر میں مبتلا ہوئے، نہ انہوں نے گھمنڈ اختیار کیا، نہ اپنے رشتہ داروں پر اپنی بڑائی جتانے لگے. سادہ سی زندگی اور سادہ معیار زندگی انہوں نے اپنایا. انہی صحابہ میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ ہے، کون نہیں جانتا ان کو، اصحاب صفہ میں سے تھے اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہتے تھے. وہ بھی ایک زمانے میں گورنر بنائے گئے مروان کی طرف سے. جو گورنر بننے ہیں، امیر بنے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کاٹن کا کپڑا تھا. ناک صاف کرنے کی نوبت آ گئی تو انہوں نے ناک صاف کیا، کہنے لگے الحمدللہ الذی یتمخط ابو ہریرہ فی الکتان. واہ واہ، ابو ہریرہ کے کیا کہنے، کاٹن کے کپڑے سے آج ناک صاف کر رہا ہے. پھر کہنے لگے وَإِنِّي لَرَأَيْتُنِي، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے مجھ پر کہ وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِي مَا بَيْنَ بَيْتِ عَائِشَةَ وَالْمِنبَرِ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، بے ہوش ہو کر حجرہ عائشہ اور ممبر کے درمیان گر پڑتا تھا. لوگ سمجھتے تھے جنات کا اثر ہے، جن کا اثر ہے، کچھ اوپری اثر ہے، تو میرے سینے پہ بیٹھ کے کچھ دم کیا کرتے تھے. واللہ ما بی الا الجوع، قسم بخدا یہ بے ہوشی بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی. اب جب گورنر بنائے گئے تو کیا خوب کھایا پیا، خوب تنعم اور خوشحالی اختیار کی؟ نہیں. وہ بھی دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ بن ابی مالک قرظی، وہ کہتے ہیں مجھے ایک دن بازار میں جانے کا اتفاق ہوا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی کہ طرقوا للامیر، اوسعوا الطریق للامیر، بھائی امیر صاحب، گورنر صاحب آ رہے ہیں، ذرا راستہ دے دو، گنجائش پیدا کر دو. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گورنر حضرت ابو ہریرہ ہیں اور اس حال میں آ رہے ہیں کہ علی راسی حزمۃ من الحطب، سر پر لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، کیا لوگ تھے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو کہا ہے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلیں. ایک صحابی حضرت عتبہ بن غزوان، صحیح مسلم میں ان کا واقعہ آیا، کہتے ہیں کہ میں 7 لوگوں میں سے 7واں اسلام لانے والا ہوں، یعنی پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، اور ہم پر ایسی حالت گزری کہ مالانا طعام الا ورق الشجر، بعض حالات ایسے آئے کہ درخت کے پتے کھانے لگے، قرحت اشداقنا، بانچیں چھل گئی تھی. ایک مرتبہ ایک چادر میرے پاس آئی، میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، فتزر بنصف سعد، آدھی سعد کو دی، انہوں نے وہ ازاد بنا لی، اور آدھی میں نے خود استعمال کی. اور پھر چونکہ گورنر ہے کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ عہدہ ملنے کی وجہ سے مجھ میں تکبر اور عجب آ جائے، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاؤں لیکن اللہ کی نگاہ میں حقیر ہوں. واقعات تو صحابہ کے بہت ہیں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا، مدائن کے خزانے آئے، رونے لگے، کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امانت کے ساتھ محفوظ طریقے پر یہ خزانے مجھ تک پہنچا دیے. تو حضرت علی نے کہا تھا آپ امانت دار ہیں، اس وجہ سے رعیت امانت دار ہے. سادہ زندگی گزاری، خزانے ملنے کے بعد چاہتے روزانہ مرغن غذائیں کھاتے، بہترین سواری اختیار کرتے، بہترین بلڈنگیں بناتے، بہترین لباس پہنتے، لیکن لباس ایسا کہ نیچے ازار ہے نا، تہبند جو چادر پہنتے اس پہ 12 پیوند کاریاں لگی ہوئی ہے، اوپر کے ردا پر 4 پیوند ہیں، اور مورخین لکھا کہ پیوند اور کاری بھی میچنگ والی نہیں، الگ الگ کلر والی ہے. خلیفہ قیصر و کسریٰ کے نمائندے آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں نیچے ریت پر، اور وہ نمائندہ ایمبیسڈر قاصد آ رہا ہے. دیکھا اس کی زبان پر فوراً جملہ آیا عدلتا فامنتا فنمتا، اوہ عمر ابن خطاب تم نے انصاف سے کام لیا اور امن سے اس طرح آرام سے سوئے ہو اور آرام کی نیند لے رہے ہو. اتنی سادہ زندگی گزاری. زیتون کے تیل سے اور نمک سے کھانا کھا لیا کرتے تھے. اور جب بڑا ایسا ہوتا ہے تو ماتحت بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. رعایا متاثر ہوتی ہے حکمرانوں سے، نیچے کے لوگ متاثر ہوتے ہیں بڑے لوگوں سے، ان کی کاپی کرتے ہیں، چاہے اچھائی میں کریں چاہے برائی میں کریں، جیسا بڑا کرے گا ویسے ماتحت کریں گے. تاریخ کا ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں.
حجاج بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم و ستم مشہور تھا، تو جیسا بادشاہ ہوتا ہے ماحول اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لوگ جب صبح کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بھائی آج کس کو قتل کیا گیا، آج کس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، آج کس کی پیٹھ کوڑوں کی بوچھار سے چھلنی ہوئی۔ پھر جب دور آیا ولید بن عبد الملک کا، ولید عبد الملک مال و جائیداد والا آدمی تھا، بلڈنگ بنانے کا بڑا شوقین تھا، تو اس کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کون سی نئی نہر کھدوائی گئی، کون سی نئی بلڈنگ بنی، کون سا نیا بنگلہ تیار ہوا ہے، کون سے نئے نئے پودے لگائے گئے ہیں۔ پھر سلیمان کا جب دور آیا وہ کرسی پر بیٹھا تو وہ کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا اور گانے بجانے کا بڑا دلدادہ تھا، تو لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سوال کرتے تھے کہ بھائی نئی گانے بجانے والی کون سی لونڈی آئی ہے اور کون سی نئی ڈش آج سامنے آئی ہے۔ پھر جب مسند خلافت کو رونق بخشی عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک اور بزرگ آدمی نے اور خلیفہ راشد خامس نے، تو اس کے اثرات بھی ماحول پر بھی پڑے۔ لوگ جب صبح اٹھتے تھے ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ آج تم نے قرآن کتنا پڑھا ہے، رات کا ورد تم نے مکمل کیا یا نہیں، رات میں نوافل میں تہجد میں قرآن کتنا پڑھتے ہو، فلاں آدمی نے کتنا قرآن یاد کیا، تم مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔ نیک آدمی آیا نیچے بھی متاثر، ویسے ہی لوگ اس طرح متاثر ہوئے۔ سچ کہا کہنے والے نے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کی کاپی کرتے ہیں۔ آج دیکھیے بڑے کرسی پر حکومت پر جو آئے وہ ظالم و جابر آئے ہیں، تو نیچے لوگ بھی ظالم و جابر بن گئے ہیں۔ کسی بے کس کو، مظلوم کو، لاچار کو دیکھتے ہیں اور بھیڑ اس جمع ہو جاتی ہے، اس کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ بڑوں کا اثر ہے، ان کی کاپی ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کا یہ نمونہ کہ خوشحالی آئی اس سے متاثر نہیں ہوئے، عہدے ملے لیکن ان کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہ آئی، یہ ہے اصل ان کا کارنامہ۔ اللہ پاک ہم سب کو خوشحالی کے فتنے سے محفوظ رکھے۔